خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے خلیل جبران کے ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ۔ اس ناول کا ترجمہ کیا ہے جناب کوثر مظہری صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ محبت کی دیوی۔ بیروت کو لبنان سے ملانے والے باغوں اور پہاڑوں کے بیچ سفید چٹانوں کا تراشیدہ ایک پرانا اور چھوٹا سا مندر ہے جو بادام، زیتون اور بید مجنو کے درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ مندر اصل شاہراہ سے نصف میل پر واقع ہے، پھر بھی میری داستان محبت کے وقت آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے کے علاوہ دوسرے لوگ یہاں کم ہی آیا کرتے تھے۔ یہ لبنان کی بہت سی پوشیدہ اور گم گشتہ دلچسپ جگہوں میں سے ایک تھا۔ اس کے سناٹے پن کے سبب پجاریوں کے لیے یہ ایک محفوظ مقام اور تنہا پریمیوں کے لیے مقدس آماجگاہ بن گیا تھا۔ جب کوئی اس مندر میں داخل ہوتا ہے تو مشرقی دیوار پر مختلف اداؤں میں کھڑی ہوئی 7 اڑیاں دوشیزاؤں کے درمیان اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی حسن و محبت کی دیوی اشتر کی عکاسی کرتی ہوئی پتھر کی تراشیدہ قدیم فونیشین پکچر نظر آتی ہے۔ پہلی دوشیزہ ایک شمع لیے ہوئے، دوسری گتار، تیسری عوددان، چوتھی جام شراب، پانچویں شاخ گلاب، چھٹی گلدستہ اور 7ویں تیر کمان لیے ہوئے اشتر کی جانب مؤدبانہ رخ کیے رہتی ہیں۔ دوسری دیوار پر ایک دوسری تصویر ہے جو صلیب پر کیل سے ٹھوکے ہوئے حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہے، اور یہ پہلی تصویر سے جدید تر ہے۔ اس کے پہلو میں اس کی غمزدہ ماں ہے اور میری میگڈیلین اور دوسری 2 عورتیں رو رہی ہیں۔ یہ مشرقی رومی سلطنت کی تصویر ظاہر کرتی ہے کہ یہ 15ویں یا 16ویں صدی میں تراشی گئی تھی، جو کہ فینیشین آرٹ کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ مغربی دیوار میں 2 دریچے ہیں جن سے سورج کی کرنیں مندر میں داخل ہو کر مجسموں پر پڑتی ہیں اور انہیں سنہری آب و رنگ عطا کرتی ہیں۔ مندر کے وسط میں ایک مربع نما پتھر ہے جس پر پرانے نقش رنگین ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگلے لوگوں نے اس چٹان پر قربانیاں دی تھیں اور ان پر خوشبو، شراب اور روغن چھڑکے گئے تھے۔ اس چھوٹے سے مندر میں گہری خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عوام الناس پر یہ دیوی کے اسرار کو منکشف کر رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ گزشتہ تہذیبوں اور مذہبی ارتقاء کو بیان کر رہا ہے۔ ایسی جگہ ایک شاعر کو اس مقام سے بہت دور لے جاتی ہے جہاں وہ بود و باش کرتا ہے اور فلسفیوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جسے دیکھا نہیں تھا۔ علامتیں تراشی گئیں جن کے معنی نے ان کے پوشیدہ اسرار اور موت و زندگی سے متعلق ان کی آرزومندی کو فاش کر دیا۔ اس اجنبی مندر میں سلمہ سے میں مہینے میں 1 بار ملتا تھا اور ان اجنبی تصویروں کو دیکھتے ہوئے مصلوب حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوچتے ہوئے، جوان رومی مردوں اور عورتوں پر توجہ دیتے ہوئے کہ جنہوں نے محبت کی دیوی کی شکل میں اس کے مجسمے کے سامنے دھونی جلا کر اس کے مزار پر خوشبو چھڑک کر زندگی گزاری، پیار کیا اور حسن کی پوجا کی، میں سلمہ کے ساتھ گھنٹوں گزارتا تھا۔ چہرہ لافانی کے سامنے گردش ایام کے ذریعے بار بار نام دہرائے جانے کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ رہا۔ ان لمحوں کو جو میں نے سلمہ کے ساتھ گزارے تھے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ آسمانی لمحے درد و غم، خوشی، مصیبت اور امید سے معمور تھے۔ اس مندر میں ہم ایام گزشتہ کو یاد کرتے، اپنے حال پر بحث کرتے اور اپنے مستقبل سے خوف کھاتے ہوئے آہستگی سے دلوں کے اسرار مخفی کو ظاہر کرتے، پھر ایک دوسرے سے اپنی مصیبت اور اذیت کا اظہار کرتے، اور خیالی امیدوں اور غم آگئی خوابوں کے ذریعے خود کو تسلی دینے کے لیے ہم دونوں اکثر جب چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہم خاموش ہو جاتے اور پھر اپنے آنسو پوچھ کر محبت کے سوا ہر ایک شے کو بھلا کر مسکرانا شروع کر دیتے۔ آخر کار ہم ایک دوسرے کے سینے سے لگ جاتے، یہاں تک کہ ہم دل گداختہ ہو جاتے۔ سلمہ میری پیشانی پر ایک خالص اور پاکیزہ بوسہ ثبت کر دیتی اور میرے دل کو کیف و سرور سے بھر دیتی۔ جب وہ اپنی چکنی گردن خم کرتی تو میں جوابی بوسہ دیتا اور اس کے عارض پہاڑی پر صبح کی پہلی کرن کی لالی کی طرح قدرے سرخ ہو جاتے۔ ہم دونوں غروب آفتاب کی نارنگی کرن سے رنگین ہو رہے بادل کو دیکھتے
اور دیر تک افق پر نظریں جمائے رہتے۔ اب ہماری گفتگو صرف محبت کے لیے محدود نہیں تھی۔ اکثر ہم لوگ حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کرتے۔ دوران گفتگو سلمیٰ سماج میں عورت کے مقام پر اس نقش پر جو گزشتہ نسل نے اس کے چلن پر چھوڑا ہے، بیوی اور شوہر کے مابین رشتے پر، اور روحانی بیماریوں اور خرابیوں جو شادی شدہ زندگی کے لیے اسباب خوف و ہراس ہیں، ان سب پر گفتگو کرتی آج اس کا کہنا یاد کرتا ہوں۔ شعراء اور ادبا عورت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج تک وہ اس کے دل کے مخفی رازوں کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ اسے وہ جنسی چشمے سے دیکھتے ہیں اور نتیجتاً ظاہر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ اسے نفرت کو بڑھانے والی اینک سے دیکھتے ہیں اور انہیں اس کے اندر مجبوری، لاچاری اور اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ مندر کی دیواروں پر منقش مجسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اس پتھر کے بیچ میں دو علامتیں ہیں، ایک نسوانی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے اور دوسری محبت اور چاہت اور اثار کی علامت ہے۔ محبت کی دیوی تخت نشیں ہے اور مایوس مریم صلیب کے پاس کھڑی ہے۔ اس کے دل کے رازہائے سربستہ کو منکشف کرتی ہوئی علامت مرد شہرت اور شان خریدتا ہے، لیکن اس کی قیمت عورت ادا کرتی ہے۔ ہمارے چھپ چھپ کر ملنے کو خدا اور مندر کے اوپر سے اڑتے ہوئے پرندوں کے غول کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ سلمیٰ اپنی گھوڑا گاڑی میں پاشا پارک نامی جگہ پر آتی اور وہاں سے مندر کی طرف قدم رنجا ہوتی، جہاں میں بے قراری سے اس کا منتظر ہوتا۔ ہم نہ تو دیکھنے والوں سے خوف زدہ ہوتے اور نہ ہمارے ضمیر ہمیں ملامت کرتے۔ آتش عشق سے خالی کی ہوئی اور آنسوؤں سے دھلی ہوئی روح اس سے عظیم تر ہے جسے لوگ شرمندگی اور حد تک سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ غلامی کے قوانین اور انسانی محبتوں کے خلاف قدیم رسموں سے آزاد ہے۔ یہ روح بغیر شرمندگی اور بصد افتقار عرش الہی کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ انسانی سماج صدیوں سے برے قوانین کو تسلیم کرتا آیا ہے۔ یہ سماج اعلیٰ اور غیر فانی سماج کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسانی آنکھیں شمع کی دھیمی روشنی کی عادی ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ شمسی کرن کی تاب نہیں لا سکتی۔ روحانی مرض ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ آدمی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جسے انسان مرض نہیں سمجھتا بلکہ اسے آدم کو عطا کی گئی ایک فطری بخشش تصور کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جب کسی کو اس مرض سے منزہ دیکھیں گے تو انہیں شرمندگی اور حد تک ہوگی۔ جو لوگ سلمیٰ کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر مندر میں مجھ سے ملا کرتی تھی، تو وہ بیمار ذہن اور کمزور ذہن والے ہیں جو صحت مندوں اور اچھوں کو باغی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ متحرک لوگوں کے قدم سے کچلنے کے ڈر سے تاریکی میں رینگتے ہوئے حشرات الارض کی مانند ہے۔ وہ مظلوم قیدی جو جیل کی سلاخوں سے باہر نکل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا، بزدل ہے۔ سلمیٰ ایک مظلوم اور معصوم قیدی تھی جو غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ ملزم اس لیے تھی کہ اس نے جیل کی کھڑکی سے ہرے بھرے کھیتوں اور کھلے آسمان کی طرف جھانکا تھا؟ کیا لوگ اسے اس کے شوہر کے لیے نامعتبر تصور کریں گے؟ کیونکہ وہ گھر سے آ کر کرائسٹ اور محبت کی دیوی کے درمیان میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو۔ سلمیٰ ان دلدلوں سے گزر چکی تھی جو دوسروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب وہ ایسی دنیا میں جا چکی تھی جہاں بھیڑیوں کی غراہٹ اور سانپوں کی پھنکاروں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن جس نے موت کے پیکر کو دیکھ لیا ہے وہ چوروں کے چہروں سے خائف نہیں ہو سکتا۔ جس سپاہی نے اپنے سر کے اوپر چمکتی ہوئی تلواروں اور پیروں تلے خون کی نہروں کو دیکھا ہو، وہ گلیوں کے اوباش لڑکوں کے پھینکے گئے پتھروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایثار۔ جون کے اواخر میں جب گرمی سے بچنے کے لیے لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، میں حسب معمول سلمیٰ سے ملنے مندر گیا۔ اینڈالوشین پوئمز کی ایک چھوٹی کتاب ساتھ میں تھی۔ مندر پہنچ کر ایسے اشعار پڑھ پڑھ کر اور آگ گردانی کرتا رہتا جو میرے دل کو کیف و سرور سے بھرتے تھے، جو میری روح کو شعراء، منصبداروں اور راجاؤں کی یاد دلاتے کہ جنہوں نے نمدیدہ ہو کر، غمزدہ اور نا امید ہو کر غرناطہ کو الوداع کہا تھا۔ یوں ہی بیٹھا ہوا سلمیٰ کا انتظار کرتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے سلمیٰ کو باغ سے ہو کر مندر کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔
اپنی چھتری کے سہارے یوں چل رہی تھی جیسے پورے عالم کی پریشانیاں اس کے دوش پر سمٹ آئی ہوں۔ جب وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیلی محسوس کی، جسے معلوم کرنے کے لیے میں بے قرار ہو گیا۔ میرے دماغ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس نے محسوس کر لیا اور اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر کہا، میرے قریب آ جاؤ میرے محبوب، آؤ آؤ اور مجھے اپنی پیاس بجھا لینے دو کیونکہ جدائی کی گھڑی آ چکی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا شوہر ہماری اس جائے وصل سے واقف ہو گیا؟ اس نے جواباً عرض کیا، میرے شوہر میرے بارے میں فکر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ میں اپنا وقت کس طرح گزارتی ہوں، کیونکہ وہ ان غریب لڑکیوں میں مشغول رہتے ہیں جنہیں غربت اور مجبوری نے قابا خانوں کی راہ دکھائی ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں الجھے رہتے ہیں جنہوں نے خون آمیز اور اشک آلود روٹیوں کی خاطر اپنے جسموں کو بیچ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس مندر میں آ کر خدا کے سامنے میرے ساتھ بیٹھنے سے کون سی شے روکتی ہے؟ کیا تمہاری روح ہماری مفارقت کی متمنی و ملتجی ہے؟ چشم تر ہو کر وہ گویا ہوئی، نہیں میرے محبوب، میری روح جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ تم میرا ایک حصہ ہو۔ میری آنکھیں تمہیں دیکھتے ہوئے کبھی تھکتی نہیں کیونکہ تم ان کی روشنی ہو، لیکن جب تقدیر بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ناہموار راہوں پر چلنے کا حکم دے تو میں کیسے چاہوں گی کہ تم بھی اس کے شکار ہو جاؤ۔ اس نے مزید کہا، میں سب کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ درد سے زبان ساکت ہے، میں گفتگو نہیں کر سکتی کہ مصیبت سے مہر بلب ہوں، میں حرکت نہیں کر سکتی۔ میں جو کچھ تم سے کہہ سکتی ہوں بس یہی کہ مجھے خوف ہے کہ تم بھی اس جال میں نہ پھنس جاؤ جس میں میں پھنس چکی ہوں۔ تب میں نے کہا، سلمیٰ تمہارا مطلب کیا ہے اور تم کس سے خوف زدہ ہو؟ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھکتے ہوئے کہا، پادری نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ میں مہینے میں ایک بار اس قبر سے باہر نکل آتی ہوں جہاں اس نے مجھے دفن کیا تھا۔ میں نے دریافت کیا، کیا پادری ہماری یہاں کی ملاقات کو جان گیا؟ اس نے جواب دیا، اگر وہ جان گیا ہوتا تو تم مجھے یہاں اپنے پہلو میں نہیں پاتے، مگر اسے شک ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے تمام کارندوں اور پہرےداروں کو مجھ پر کڑی نگاہ رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ جس گھر میں رہتی ہوں اور جس راستے پر چلتی ہوں تمام آنکھیں میری پہرےداری کر رہی ہیں، بے شمار انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں اور کان میرے خیالات کی سرگوشی بھی سن رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر اس کے عارض پر آنسو کے قطرے ٹپک پڑے۔ اس نے کہا، میں پادری سے خائف نہیں ہوں کیونکہ نمی غرقاب ہونے سے خائف نہیں ہوتی، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ تم اس کے جال میں پھنس کر اس کے شکار نہ ہو جاؤ۔ تم ابھی جوان ہو اور سورج کی شعاؤں کی طرح آزاد۔ میں اپنی قسمت سے خائف نہیں جس نے اپنے ترکش کے تمام تیر میرے سینے میں اتار دیے، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ تمہارے پیروں کو سانپ نہ ڈس لیں اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے تمہیں روک دے جہاں مستقبل اپنی تمام تر مسرتوں اور شان و شوکت کے ساتھ تمہارا منتظر ہے۔ میں نے کہا، جسے روشنی کے پیکر میں سانپ نے ڈس لیا ہو، تاریک کے بھیڑیوں نے کاٹ کھایا ہو، شب و روز وہ دھوکہ کھائے گا۔ لیکن سنو سلمیٰ، غور سے سنو، کیا لوگوں کی بری نگاہ اور کمینے پن سے بچنے کے لیے جدائی ہی ایک ذریعہ ہے؟ کیا محبت اور آزادی کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ اور کیا کمینے لوگوں کی خواہش کے سامنے جھکنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں؟ اس نے جواب دیا، جدائی اور ایک دوسرے کو الوداع کہنے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ میری باغی روح نے اس کا ہاتھ لے کر جذباتی لہجے میں کہا، بہت دنوں تک ہم نے لوگوں کی خواہش کا خیال رکھا ہے۔ جب ہم ملا کرتے تھے اس وقت سے آج تک ہم اندھوں کے اشارے پر چلے ہیں اور ان کے ہمراہ بتوں کی پوجا کی ہے۔ ہم دونوں پادری کے دست قدرت میں محض دو گیندوں کی طرح ہیں جنہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہے۔ کیا اس کی خواہش کا احترام ہم مرتے دم تک اسی طرح کرتے رہیں گے؟ کیا خدا نے حیات اس لیے دی ہے کہ موت کے پیروں تلے کچل دی جائے؟ کیا اس نے آزادی ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اسے غلامی میں بدل دیں؟ ایسا شخص جو اپنی آتش روح کو خود اپنی ہاتھوں سے بجھا دے، قدرت کی نگاہ میں وہ بے دین ہے، کیونکہ قدرت ہی شمع بناتی ہے جو ہماری روح میں روشن ہوتی ہے۔ جو آدمی ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کرتا، گویا وہ اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ میں تجھے پیار کرتا ہوں سلمیٰ، اور تم بھی مجھے چاہتی ہو، اور محبت ایک قیمتی خزانہ ہے۔ یہ حساس اور عظیم روحوں کے لیے خدا کی بخشش ہے کہ ہم اس خزانے کو نکال پھینکیں اور سوروں کے سامنے اسے روندنے کے لیے چھوڑ دیں۔ دنیا عجائبات اور حسن سے معمور ہے، ہم اس کی تنگ و تاریک سرنگوں میں کیوں رہیں جسے پادری اور اس کے ہمکاروں نے ہمارے لیے تیار کیا ہے؟ زندگی آزادی اور خوشی سے معمور ہے، ہم اپنے کندھوں سے وزنی پتھر کو کیوں نہیں اتار پھینکتے؟ ہم اپنے پیروں میں جکڑی ہوئی زنجیروں کو کیوں نہیں توڑ دیتے اور سکون کی طرف سے کیوں نہیں کوچ کر جاتے؟ اٹھو اور چلو،
इस छोटे से मंदिर से निकलकर आका के बड़े मंदिर में चलें। आओ हम इस मुल्क और इसकी तमाम गुलामी और जहालत को छोड़कर उन चोरों की रिसाई से बहुत दूर चलें। रात के पर्दे में हम साहिल समंदर पर चलेंगे और एक कश्ती ले लेंगे जो हमें समंदर के पार उतार देगी, जहां हम मसर्रत और मुफाहमत से भरी हुई जिंदगी पा सकेंगे। सलमा, पसोपेश मत करो कि ये लम्हे हमारे लिए बादशाहों के ताजों से ज्यादा कीमती हैं और फरिश्तों के तख्त से अजीम तर हैं। हम इस रोशनी की मीनारों के साथ चलेंगे जो हमें इस बंजर रेगिस्तान से निकालकर हरे मैदानों में ले जाएंगे, जहां फूल और खुशबूदार दरख्त उगते हैं। उसने अपना सर हिलाया और किसी गैर मरई शय को मंदिर की छत की तरफ बगौर देखा। गम से भरी हुई खफीफ सी मुस्कुराहट उसके होठों पर उभरी। फिर उसने कहा, नहीं नहीं मेरे महबूब। कुदरत ने मेरे हाथ में शराबे तल्ख से भरा हुआ प्याला रखा। उसकी तमाम तर तलखी जानने के लिए मैंने अपने आप को इसे पीने पर मजबूर जाना। इसमें चंद कतरों के अलावा कुछ नहीं रह गया। इन बाकी मांदा कतरों को जस्ता जस्ता पी जाऊंगी। मैं मोहब्बत और तमानियत की नई जिंदगी के लायक नहीं हूँ। जिंदगी की खुशगवारी और शीरीनी के लिए अब तुझ में ताकत नहीं, क्योंकि एक शिकस्ता पर चिड़िया वसी और अरीज आसमान में परवाज नहीं कर सकती। आंखें जो चिराग की धीमी धीमी रोशनी की आदी हो, वो महर ताबा की किरणों से निबर्द आजमा नहीं हो सकती। मुझसे खुशियों की बातें ना करो कि उनकी याद मुझे परेशानी में मुब्तला कर देती है। मेरे आगे सुकून का जिक्र न छेड़ो, इसके साए से भी मैं खाइफ हूँ। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुकद्दस मशअल दिखाती हूँ जिसे कुदरत ने मेरे खाकस्तर दिल में रोशन किया है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जिस तरह एक माँ अपने लाडले बच्चे को प्यार करती है, और इसी प्यार ने तुझे मुझसे महफूज रखना सिखाया है। ये आग से कुंदन किया हुआ प्यार है जो बहुत दूर तक तुम्हारा ताक़ुब करने से मुझे रोकता है। प्यार मेरी ख्वाहिशात को मिटा देता है ताकि तुम आज़ाद और पाक दामन रहकर जी सको। महदूद प्यार महबूब का साथ चाहता है, लेकिन गैर महदूद प्यार सिर्फ अपना ही साथ चाहता है। मोहब्बत जो आगाज जवानी और मासूमियत के दरमियान उभरती है, साथ रहकर मुतमईन हो जाती है और बोसो किनार से परवान चढ़ती है। लेकिन जिस मोहब्बत ने आसमान की आगोश में पैदा होकर असरार शब के हमरा सफर किया है, वो लाफानियत के अलावा किसी दूसरी शय से मुतमईन नहीं होती और ना ही उलूहियत के अलावा किसी दूसरे के सामने एहतरामन खड़ी होती है। जब मुझे पता चला कि पादरी अपने भतीजे का घर छोड़ने से मुझे रोकना चाहता है, मेरी खुशी मुझसे छीन लेना चाहता है, तो मैं कमरे की खिड़की से समंदर की तरफ देखने लगी। साथ ही बाहर की वसी दुनिया पर गौर करने लगी जहां इनफरादी और सच्ची आज़ादी मुयस्सर आ सकती है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी रूह की छाँव में तुमसे करीब हूँ और तुम्हारी चाहतों के समंदर में गौता जन। लेकिन इन सारे ख्यालात हैं जो एक औरत के दिल को मुनव्वर करते हैं और उसे तमाम पुराने रिवाजों की मुखालिफत पर आमादा करते हैं, इंसाफ और आज़ादी की छाँव में जिंदा रखते हैं। मुझे यकीन दिलाया कि मैं कमज़ोर हूँ और हमारी मोहब्बत महदूद और नातवां है जो सूरज की किरणों का मुकाबला करने से माजूर है। मैं उस बादशाह की तरह चीखी जिसके खजाने और राज सब गज़ब कर लिए गए हों, लेकिन माअन मैंने अपने अश्कों के पीछे तुम्हारे चेहरे को देखा। तुम्हारी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने याद किया जो तुमने कहा था, आओ सलमा आओ, हम आंधी के सामने मजबूत सुतून की तरह हो जाएं। दुश्मन के असलहों का मुकाबला करते हुए सिपाहियों की तरह हम भी अपने दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं। अगर हम मौत के घाट उतार दिए जाते हैं तो शोहदा की सफ में होंगे, और अगर फतहयाब हो जाते हैं तो गाजियों की तरह रहेंगे। रुकावटों और मुश्किलात का मुकाबला करना खामोश रहने से ज्यादा पुरशिको है। मेरे महबूब, ये बात तुमने उस वक्त कही थी जब मौत मेरे वालिद मोहतरम के बिस्तर के आसपास मंडला रही थी। जब मायूसी के साए मेरे सर पर मंडला रहे थे तो तुम्हारे ये अल्फाज मुझे याद आ गए। मैंने अपने आप को संभाला और महसूस किया कि कैद की तारीकी में भी हमारी मुसीबतों को आसान और गमों को कम करने के लिए बेशकीमत जज्बा आज़ादी है। फिर मैंने महसूस किया कि हमारी मोहब्बत समंदरों की तरह गहरी, सितारों की तरह बुलंद और आसमान की मानिंद वसी है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी कमज़ोर रूह को यहाँ मज़ीद तक़वियत मिली है। यह क़ुव्वत अजीम तर शय की हुसूलियाबी के लिए अजीम शय की कुर्बानी की सलाहियत रखती है। ये मेरी खुशियों की कुर्बानी है ताकि लोगों की निगाह में तुम पाकबाज और पुरवकार रह सको और उनकी मक्कारी और ईज़ा रिसानी से महफूज रह सको। गुज़िश्ता दिनों जब मैं इस जगह आई थी तो मैंने अपने वजूद पर वजनी जंजीरों को महसूस किया था, लेकिन आज मैं एक नए अज़्म के साथ आई हूँ जो बेड़ियों पर क़हक़हे लगाता है।
اور مسافت راہ کو کم کر دیتا ہے۔ میں اس مندر میں وہم زدہ سایہ کی طرح آیا کرتی تھی، مگر آج میں ایک بہادر عورت کی طرح آئی ہوں جو قربانی کی اہمیت اور مصیبت کی قیمت جانتی ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنی بھوکی روح اور جاہلوں سے اپنے پریمی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ میں تمہارے پہلو میں ایک کانپتے ہوئے سائے کی طرح بیٹھتی تھی، مگر آج ان پاک تصویروں کے سامنے اپنے کوائف اصلی کھولنے آئی ہوں۔ میں چھاؤں میں پروان چڑھتے ہوئے درخت کی طرح ہوں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی شاخوں کو دھوپ میں لرزش کی غرض سے پھیلا دیا ہے۔ میرے محبوب، میں یہاں تمہیں الوداع کہنے آئی ہوں، اور امید ہے کہ ہماری جدائی ہماری محبت کی طرح عظیم اور محترم ہوگی۔ ہماری محبت اس آگ کی طرح ہے جو سونے کو مزید تابندہ کر دیتی ہے۔ سلمیٰ نے مجھے بولنے یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کا چہرہ پروقار تھا، وہ متین اور محترم فرشتے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے اپنی نرم اور گداز باہوں میں بھر لیا اور ایک طویل، گہرا اور آتشی بوسہ میرے ہونٹوں پر ثبت کر دیا۔ جب سورج باغوں سے اپنی کرنیں سمیٹ کر ڈھل گیا تو سلمیٰ مندر کے وسط کی طرف بڑھی۔ اس کی دیواروں اور گوشوں کو گھورتی رہی جیسے وہ اپنی آنکھوں کی روشنی ان مجسموں اور علامتوں میں جذب کر دینا چاہتی ہو۔ آگے بڑھ کر اس نے حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے دو زانو ہو کر اس کے پیروں کو بوسہ دیا اور یہ سرگوشی کی، اے کرائسٹ، میں نے تمہاری صلیب کو چن لیا ہے اور محبت کی دیوی پرمسرت دنیا کو ترک کر دیا ہے۔ میں نے گلدستے کے بجائے کانٹوں کا تاج پہن لیا ہے۔ میں نے اپنے وجود کی خوشبو اور عطر کے بدلے خون اور آنسوؤں سے دھو لیا ہے۔ میں نے اس جام سے تلخی اور ترشی پی لی ہے جو شراب اور آب حیات کے مشابہ تھی۔ میرے آقا، مجھے اپنے پیروکاروں میں قبول کر لو جو تمہیں پا کر مصائب میں قانے ہیں اور غم میں مسرت تلاش کرنے کا ہنر جان گئے ہیں۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اب میں اپنے قفس میں خوشی سے جاؤں گی جہاں خوفناک بھوت پریت رہتے ہیں۔ میرے محبوب، میرے ساتھ ہمدردی مت کرو اور میرے لیے غم مت کھاؤ، کیونکہ جو روح ایک بار خدا کے پرتو کو دیکھ لیتی ہے وہ یہاں کے بعد کی زندگی میں بھوتوں اور ارواح خبیثہ سے خوفزدہ نہیں ہوتی، اور جو آنکھ جنت کا نظارہ کر لیتی ہے وہ دنیاوی غم و علم سے اپنی بصارت نہیں کھوتی۔ یہ کہہ کر سلمیٰ جائے پرستش سے الگ ہٹ گئی اور میں خیالوں کے گہرے سمندر میں کھویا ہوا وہیں کھڑا رہا، ایک ایسی الہامی دنیا میں کھویا رہا کہ جہاں خدا تخت نشین ہوتا ہے، فرشتے انسانوں کے حرکات و سکنات کو قلم بند کرتے ہیں، روحیں زندگی کی المناک حکایتیں سناتی ہیں، اور فردوس کی حوریں محبت، غم اور ابدیت کے نغمے الاپتی ہیں۔ رات ہو چکی تھی۔ جب میں اپنی بے ہوشی سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو حیران و پریشان سلمیٰ سے کی گئی گفتگو کو دہراتے ہوئے پایا۔ اس کی خاموشی، اس کی حرکتوں، اس کی چال، اس کے طرز گفتگو، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے لمس کو بھی محسوس کیا۔ اب میں نے جدائی کا مطلب اور اداسی کے درد کو سمجھ لیا۔ میں مغموم اور شکستہ دل تھا۔ میرے لیے اس حقیقت کی یہ پہلی یافت تھی کہ گرچہ آدمی آزاد پیدا ہوا لیکن اپنے آباء و اجداد کے ذریعے وہ وضع کردہ سخت قوانین کا غلام ہوتا ہے۔ یہ کائنات جسے ہم غیر تغیر پذیر تصور کرتے ہیں، اس میں فرد امروز کے تابع ہوتا ہے اور ماضی حال کے ماتحت۔ میں نے روحانی قانون کے بارے میں سوچا جس نے سلمیٰ کے لیے زندگی پر موت کی ترجیح کو آسان کر دیا، اور کئی بار میں نے ایثار کی عظمت اور بغاوت کی خوشی کا تقابلی جائزہ لیا، محض یہ جاننے کے لیے دونوں میں سے کون عظیم تر اور حسین تر ہے۔ لیکن اب تک تمام باتوں میں سے ایک صداقت کشید کر سکا ہوں، اور وہ ہے خلوص، جو ہمارے تمام کاموں کو خوبصورت اور قابل احترام بناتا ہے، اور یہ خلوص سلمیٰ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ نجات دہندہ۔ سلمیٰ کی شادی کو 5 سال بیت گئے مگر اس کی گود خالی ہی رہی۔ بچے کی پیدائش سے 2 متنفر روحیں باہم مل جاتی ہیں جو مستحکم ہوتی ہیں۔ ایک بانجھ عورت ہر جگہ حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی نسلوں کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک مستحکم شوہر بغیر بچے کی بیوی کو دشمن سمجھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس کی موت کا خواہاں بھی رہتا ہے۔ منصور بیگ غالب اسی طرح کا آدمی تھا۔ مادی طور پر وہ زمین کی طرح تھا، لوہے کی طرح سخت اور قبر کی طرح بھوکا تھا۔ اپنے نام اور شان کو جاری رکھنے کے لیے بچی کی خواہش نے تمام تر خوبصورت اور شیرینی کے باوجود اسے سلمیٰ سے نفرت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ غار میں اگا ہوا پودا پھل نہیں دیتا، اور سلمیٰ جو زندگی کی چھاؤں میں جی رہی تھی بچے سے محروم تھی۔
ایک بلبل بھی قفس میں اپنا آشیانہ نہیں بناتی کہ غلامی اس کے چوزوں کی قسمت نہ بن جائے۔ سلمیٰ مصیبت کی قیدی تھی اور قدرت کی یہ مرضی تھی کہ زندگی کا ساتھ دینے کے لیے اسے دوسرا قیدی نہ ملے۔ میدانوں میں جو پھول ہیں وہ سورج کی شفقت اور قدرت کی محبت اور ہمدردی سے پیدا شدہ بچے ہیں۔ سلمیٰ کا خوبصورت گھر مہر و محبت کی دولت سے کبھی معمور نہیں ہوا۔ سب کچھ کے باوجود ہر رات وہ دوزانو ہو کر خدا سے ایک بچہ طلب کرتی جس میں وہ اطمینان اور تسلی پا لیتی۔ آسمان سے جواب ملنے تک وہ مستقل خدا کی پرستش کرتی رہتی۔ آخرکار غار کا درخت ثمردار ہونے کے لیے کھل اٹھا۔ بلبل نے قفس میں اپنے ہی ٹوٹے پروں سے آشیانہ بنانا شروع کر دیا۔ سلمیٰ نے خدا سے کوئی قیمتی تحفہ لینے کے لیے زنجیر میں جکڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائے۔ ماں بننے سے زیادہ کوئی دوسری چیز دنیا میں اسے خوش نہیں رکھ سکتی تھی۔ آئندہ پر نظر رکھتے ہوئے دن کو گن گن کر وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگی جب قدرت کا سب سے شیرینی نغمہ یعنی اس کے بچے کی آواز اس کے کانوں میں گونجے گی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے جھانک کر ایک تابناک مستقبل کی صبح کا آغاز دیکھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا جب سلمیٰ درد ذہ کی وجہ سے بستر پر دراز تھی۔ وہاں زندگی اور موت باہم متصادم تھی۔ ڈاکٹر اور خادمہ دنیا کو ایک نیا مہمان دینے کے منتظر تھے۔ دیر رات گئے سلمیٰ نے لگاتار چیخنا شروع کیا۔ آسمان صفر میں متواتر چیخ، ایک کمزور کی چیخ، ایک بڑی طاقت کی خاموشی کے سامنے زندگی اور موت تلے مایوسی میں دبی ہوئی بیچاری سلمیٰ کی چیخ۔ صبح میں سلمیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے میں کئی ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا، پھر اپنے بستر کے آس پاس زندگی اور موت کو باہم متصادم دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پہلی مرتبہ یہ کہتے ہوئے چیخی، اے میرے بیٹے۔ خادمہ نے بچے کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اس کی ماں کے پہلو میں رکھ دیا، لیکن ڈاکٹر سلمیٰ کو دیکھتا رہا اور مغموم ہو کر سر ہلاتا رہا۔ خوشی کے ہنگامے نے پڑوسیوں کو جگا دیا۔ سب کے سب باپ کو اپنے وارث کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے امٹ پڑے۔ ڈاکٹر اب بھی سلمیٰ اور اس کے بچے کو بغور دیکھ رہا تھا اور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نوکروں نے منصور بیگ تک خوشخبری پہنچانے کے لیے تیزی کی، لیکن ڈاکٹر اب بھی افسردگی کے ساتھ سلمیٰ اور اس کے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ جب دن نکل آیا، سلمیٰ نے اپنے بچے کو چھاتی سے لگایا تو اس نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آنکھیں جھپکائیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو سلمیٰ کی باہوں سے لے لیا۔ اس کے گال پر آنسو ٹپک پڑے۔ پھر ڈاکٹر نے خود سے سرگوشی کی، یہ تو جدا ہوتا ہوا مہمان ہے۔ بچہ مر گیا۔ جبکہ ہمسائے گھر کے بڑے کمرے میں منصور بیگ کے ساتھ جشن منا رہے تھے اور جام بنام وارث نوش فرما رہے تھے، سلمیٰ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر گزارش کی، مجھے میرا بچہ دو اور اپنے سینے سے لگانے دو۔ اگرچہ بچہ مر گیا تھا مگر کمرے میں جام و مینا کی کھنکھناہٹ بڑھ گئی تھی۔ وہ الگ صبح پیدا ہوا اور سورج نکلتے ہی مر گیا۔ وہ ایک خیال کی طرح پیدا ہوا، آہ کی طرح ختم ہوا اور ایک چھاؤں کی مانند روپوش ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کی زندگی اواخر شب میں شروع ہوئی اور اوائل نہار میں ختم ہو گئی۔ جس طرح ایک شبنم کا قطرہ چشم شب سے ٹپکتا ہے اور سورج کی کرن میں آتے ہی خشک ہو جاتا ہے، ایک موتی جو جوار کے ذریعے ساحل سمندر پر لایا گیا اور اس کی لہر کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں واپس چلا گیا۔ ابھی ابھی زندگی کی کلی سے ایک لیلی کھلی تھی جو موت کے پیروں تلے کچل گئی۔ وہ ایک عزیز مہمان تھا جس کی آمد سے سلمیٰ کا دل روشن ہو گیا اور جس کی جدائی نے اس کی روح کو مجروح کر دیا۔ یہی زندگی ہے، انسانوں کی، قوموں کی، سورج چاند اور ستاروں کی۔ سلمیٰ اپنی نگاہیں ڈاکٹر پر مرکوز کر کے چیخ پڑی، مجھے میرا بچہ دو اور سینے سے لگانے دو، مجھے میرا بچہ دو اور مجھے اس کی پرورش کرنے دو۔ ڈاکٹر نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی رندھی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا بچہ مر چکا ہے میڈم، صبر کرو۔ ڈاکٹر کے اس اعلان کے بعد سلمیٰ نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر خوشی میں مسکرائی۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا جیسے اس نے کچھ پا لیا ہو۔ آہستگی سے اس نے کہا، مجھے میرا بچہ دو، اسے میرے قریب لاؤ اور مجھے اسے مردہ ہی دیکھنے دو۔ ڈاکٹر نے مردہ بچے کو سلمیٰ کے قریب لے جا کر اس کے بازوؤں کے بیچ رکھ دیا۔ سلمیٰ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دیوار کی طرف مڑ کر بچے سے یوں مخاطب ہوئی، میرے بچے مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو؟ تو مجھے ساحل کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو؟ میں یہاں ہوں میرے بچے، مجھے راستہ دکھاؤ تاکہ ہم اس اندھیرے غار سے نکل چلیں۔ چند ساعتوں کے بعد ہی سورج کی کرن کھڑکی کے پردے سے چھن کر بستر پر پڑتے ہوئے دو ساکت جسموں پر پڑی جو خاموشی کے گہرے وقار اور موت کے پنکھ کی چھاؤں کی نگہبانی میں تھے۔
ڈاکٹر چشمے نم کمرے سے نکل گیا۔ وہ جیسے ہی بڑے کمرے میں گیا جشن جنازے میں تبدیل ہو گیا، لیکن منصور بے نے کچھ نہ کہا اور نہ آنسو بہایا۔ اپنے دستے راست میں جام تھامے ایک بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ دوسرے روز شادی کے سفید جوڑے میں سلمیٰ کی تکفین ہوئی اور ایک صندوق میں رکھی گئی بچے کا کفن اس کے بدن سے لپٹا ہوا ریشمی کپڑا تھا۔ اس کا صندوق اس کی ماں کی باہیں تھی اور اس کی قبر اس کی ماں کی ساکت و خاموش چھاتی تھی۔ دو لاشیں ایک تابوت میں لے جائی گئیں۔ میں مؤدب سلمیٰ اور اس کے بچے کے ہمراہ ان کی آخری آرام گاہ جانے والے جلوس کے ساتھ چل دیا۔ قبرستان پہنچ کر پادری غالب نے نغمہ سرائی شروع کر دی، جبکہ دوسرے پجاریوں نے عبادت کی۔ پھر ان کے مایوس چہرے پر جہالت اور خالی پن کا پردہ پڑ گیا۔ جب تابوت نیچے اتارا گیا، وہاں کھڑے ہوئوں میں سے ایک نے سرگوشی کی، میری زندگی کا موقع اولین ہے کہ ایک صندوق میں 2 لاشیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کو اس کے بے رحم باپ سے نجات دلانے آیا تھا۔ کسی تیسرے نے کہا، منصور بیگ کو دیکھو، وہ آسمان کی طرف گور رہا ہے جیسے اس کی آنکھیں شیشے کی بنی ہو۔ وہ ایسا نہیں دیکھ رہا کہ اس نے ایک ہی روز اپنی بیوی اور بچہ کھو دیا ہو۔ چوتھے شخص نے اضافہ کیا، اس کا چچا پادری کل ہی اس سے زیادہ مالدار اور صحت مند عورت سے اس کی شادی کر دے گا۔ پادری اور پجاری گانے اور نغمہ سرائی میں مشغول رہے تا وقتے کہ قبر کھودنے والے نے خندق کو بھر نہ دیا۔ پھر لوگوں نے انفرادی طور پر پادری اور اس کے بھتیجے کے پاس گئے اور ہمدردی کے ساتھ اظہار افسوس کیا، لیکن میں تسلی دینے والی روح کے بغیر ایک طرف اکیلا کھڑا رہا، جیسے سلمیٰ اور اس کا بچہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ الوداع کہنے والے قبرستان سے چلے گئے۔ قبر کھودنے والا ہاتھ میں بیلچہ لیے نئے مزار کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس جا کر دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ فارس افندی کہاں دفن کیا گیا تھا؟ اس نے ایک لمحے تک مجھے دیکھا، پھر سلمیٰ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں دائیں طرف۔ میں نے اس کی بیٹی کو اس کے اوپر رکھا ہے اور اس کی بیٹی کے سینے سے لگ کر اس کا بچہ سو رہا ہے۔ ان سب کے اوپر میں نے اس بیلچے سے مٹی رکھی ہے۔ تب میں نے کہا، اس خندق میں تم نے میرے دل کو بھی دفن کر دیا۔ جب قبر کھودنے والا درخت حور کے پیچھے روپوش ہو گیا، میں اپنے آپ کو مزید سنبھال نہیں سکا اور سلمیٰ کی قبر پر گر کر رونے لگا۔ دوستو، آپ سن رہے تھے خلیل جبران کے ناول دی بروکن ونگ کا اردو ترجمہ۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ناول اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔